السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام اردو سانگ زبان ہے، اور میں اس چینل پہ اردو تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوش و خیریت گزری ہوگی۔ تو آپ لوگوں کے لیے چلتا ہوں شے نمبر 2 کی تشریح کی طرف۔ شے نمبر 2 کیا ہے؟ شے نمبر 2 یہی ہے: شان جلال کس کی ہے آیا، شان جلال کس کی آیا ہے، جبل جبل رنگ جمال کس کا جمع ہے، افق افق۔ شان جلال کے معنی ہے یعنی روب اور دبدبے کی شان، مراد عظمت اور بزرگی۔ آیا کے معنی ہے ظاہر، جبل جبل کے معنی ہے پہاڑ، رنگ جمال کے معنی خوبصورتی کا رنگ۔ رنگ کے معنی تو رنگ کلر ہے، جمال کے معنی خوبصورتی، جمع کے معنی ہے ثبت۔ اس شعر کا جو مفہوم بنتا ہے وہ کچھ یوں بنتا ہے کہ خدا کی ہیبت اور شان کی عکاسی پہاڑوں سے ظاہر ہے، اور اس کی خوبصورتی تمام دنیا پر چھائی ہوئی ہے۔ اس شعر میں شاعر حفیظ طائب دور جدید کے تو وہ شاعر ہیں، نعت شاعر ہیں، تو وہ اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کا خالق اور مالک ہے، اس کی قبض قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے تصرف میں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبض قدرت میں ہے۔ کوئی بھی چیز اگر ہر انسان لے لے، خود کو کوئی بھی مخلوق لے لے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قبض قدرت سے یا اللہ تعالیٰ کے کنٹرول سے، اللہ تعالیٰ کے تصرف سے باہر ہے، تو یہ کبھی ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہر انسان اللہ تعالیٰ کے قبض قدرت میں ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ ہمارا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، ہمارا مالک، ہمارا رازق۔ تو ساتھ ساتھ شاعر کہتے ہیں کہ اسی کی بادشاہت تمام دنیا پر چھائی رہتی ہے، اس کے روب اور جلال اور شان و شوکت سے، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ پتھر ہو، تو اللہ کے نام سن کر وہ کام اٹھتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ درختوں کا جو ذکر ہم نے کیا، تو ساتھ ساتھ پہاڑوں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی بلند و بالا پہاڑ، ساتھ میں اس کی عظمت اور جو جلال کی نشانی ہے، تو اتنے بڑے یعنی جو بلند پہاڑ ہیں، اس کا جو خالق ہے وہ اللہ ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں، جس طرح اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اسی طرح قہار، جبار، عزیز اور ذوالجلال والا، ذوالجلال والاکرام بھی اسی کی صفات ہیں۔ یہ صفات اس کی ہیبت، جلالت، روب اور دبدبہ اور شان و شوکت اور قبض قدرت کو یعنی نمایاں کرتی ہیں، ظاہر کرتی ہیں۔ خدا کی ان صفات کے اظہار کائنات کی مختلف چیزوں میں ہمیں نظر آتا ہے۔ چنانچہ شعر کہنا یہ چاہتے کہ پہاڑ اللہ تعالیٰ کی صفت جلال کی علامت ہے، یعنی یہ اسی کی قدرت کی کرشمے ہیں، نظارے ہیں کہ اس نے طویل پہاڑی سلسلے پیدا کیے، جن میں ایک ایک پہاڑ کی جو بلندی ہے وہ ہزاروں میٹر پر مشتمل ہوتی ہے، اور یہ بلند و بالا پہاڑ اور یہ پہاڑی سلسلے ہیبت اور روب اور جلال کی سمبل ہے، علامت ہے اور نشانی ہے۔ ہمیں دیکھ کر ان کے خالق اور مالک کی عظمت اور بڑائی اور ساتھ ساتھ اس کے روب اور جمال اور جلال کی جو دھاک ہے اور جو روب ہے وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے: اور ہم نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے کہ وہ انہیں لے کر لڑک نہ جائے، لڑک مطلب یہ ہل نہ جائے۔ تو ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین کی کیلیں یا میخیں قرار دیا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا: کیا ہم نے زمین کو گہوارہ نہیں بنایا اور پہاڑوں کو اس کی میخیں بنایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت جمیل بھی ہے، جس کے معنی خوبصورتی اور حسن و جمال کے ہیں۔ جس طرح یعنی ارشاد ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ جمیل و یحب الجمال۔ تو یعنی بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔
کائنات میں بکھرا ہوا حسن جمال، خوبصورتی، رونق، نظارے سب اللہ تعالیٰ کے یعنی جو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ صفت جمال کا اظہار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت اس سے ہمیں نظر آتی ہے، ہمیں ظاہر ہوتی ہیں۔ خوبصورت رنگ برنگ پھول، بہتی ندیاں، گرتے ابشارے اور روشن ستارے اور قوس قزح کے نظارے، برف سے ڈھکے یا بھرے ہوئے بلند و بالا پہاڑ، جنت کی طرح وادی اور سبززار، اور چہچہاتے پرندے، موسموں کی دلکشی خوبصورتی، اور یہ جو آسمان کی سرخی ہے، چاندنی، الغرض پوری کائنات میں موجود اللہ تعالیٰ کا جو حسن جمال ہے وہ ان ساری چیزوں کی طرف دیکھ کر اللہ کی حسن کی اور حسن جمال کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں کہ جہاں میں خدایا تیرا رنگ و بو ہے، جدھر میں نے دیکھا ادھر تو ہی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ احسن الخالقین ہے۔ چاند، سورج، ستاروں، سیاروں کی جو گردش ہے، جو حرکت ہے، وہ ایک ترتیب اور تنظیم کے ساتھ چل رہی ہے۔ دن ہو چاہے رات کا وقت ہو، چاہے موسموں کے اندر تبدیلی ہو، تو یہ ایک نظم و ضبط کے ذریعے سے یہ دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ اور جس طرح ایک چھوٹا ذرہ سے لے کر سورج تک اس کی ہر تخلیق اللہ تعالیٰ نے ہر تخلیق کے اندر اس کے اندر حسن و جمال اور تنظیم اور ترتیب اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں ظاہری بات ہے کہ جب ہم پہاڑوں کی طرف دیکھیں گے تو بلند بالا پہاڑ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ جس طرح ہم پھلوں کی طرف دیکھیں گے تو ایسے پھل جو انگور ہے، انگور کا جو گچھا ہے، تو یہ مطلب اس کے جو اندر دانے ہوتے ہیں، تو ایک ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تخلیق کیا ہوا ہے۔ اور ساتھ ساتھ جب ہم کیلوں کی طرف دیکھیں گے، سیب کی طرف دیکھیں گے، ہر پھل کا جو ذائقہ ہے وہ الگ ہوتا ہے، اور اسی ذائقے کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہر پھل کے اندر الگ الگ خصوصیات ہے۔ اسی طرح جو دن کا وقت ہوتا ہے تو یہ جو سورج کی روشنی ہوتی ہے، تو سورج کی روشنی میں جو فصلیں ہیں وہ مطلب وہ کیا ہوتی ہیں، پکی ہوتی ہیں اور پک جاتی ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ جو رات کے وقت جو روشنی ہوتی ہے، چاند کی روشنی، ساتھ میں ستاروں کی روشنی، تو ان کی وجہ سے یہ جو مٹھاس ہے پھلوں کے اندر، فصلوں کے اندر، اناج کے اندر، تو یہ مٹھاس ان کا سبب بنتا ہے۔ مطلب رات کے وقت جو روشنی ہوتی ہے چاند کی، ستاروں کی، تو اس روشنی کی وجہ سے یہ پھلوں میں ذائقہ پیدا ہوتا ہے، اور پھلوں میں ذائقہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی چیز ہے دنیا میں وہ مطلب اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز فضول اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کی، اور اسی وجہ سے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی کیا کرنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے۔ جب ہم اتنی ساری چیزوں کی طرف دیکھیں گے، پہاڑوں کی طرف دیکھیں گے، جانوروں کی طرف دیکھیں گے، فصلوں کی طرف دیکھیں گے، پھلوں کی طرف دیکھیں گے، جانوروں کی طرف دیکھیں گے، اور اسی طرح سمندر کی طرف دیکھیں گے، ہواؤں کی طرف دیکھیں گے، اور اسی طرح مختلف پھلوں کی طرف دیکھیں گے، اور خود اپنے آپ کی طرف دیکھیں گے، تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری چیزیں جو تخلیق کر رکھی ہے، جو بنائی ہے، اتنی نعمتیں، تو ان نعمت اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی ہیں کہ ہمارے لیے نعمت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں ان نعمتوں کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ شکر یہ نہیں ہے کہ ہم صرف زبان سے کہہ دیں کہ بس یہ اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ صرف شکر اسی کو کہتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں کو صحیح استعمال کریں، اپنے کانوں کو صحیح استعمال کریں، اپنی زبان کو صحیح استعمال کریں، اپنے سارے جسم کو صحیح استعمال کریں۔ تو جب ہم صحیح استعمال کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندے اللہ تعالیٰ بنائیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس شعر کی تشریح سمجھ آئے گی۔ اگر آپ کو اس شعر کی تشریح سمجھ آتی ہے تو آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ شیئر اس لیے کرنی چاہیے تاکہ آپ کو یہ جو شعر کی تشریح ہے آپ کے لیے آسان ہو اور آپ کے لیے فائدے کے باعث ہوں۔ بہرحال تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔